روحانی اجتماع میں رب کریم شرکت کا موقع دے رہا ہے۔ معراج کی رات انبیاء کرام کی نماز ہوئی تھی؟ اگر ہوئی تھی تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں سمجھے؟ انہوں نے پڑھی ہے تو دکھا دے۔ آپ مجھ سے پوچھے بھی نہیں پڑھی تو دکھا دیا، میں دکھاتا ہوں، سنو۔ سورۃ فاتحہ تورات میں نہیں اتری، انجیل میں نہیں اتری، زبور میں نہیں اتری، صحائف میں نہیں اتری، قرآن میں اتری ہے۔ صرف حضور پاک کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب مصطفیٰ فاتحہ صرف تمہیں ملی ہے، اللہ نے بتا دی۔ تو جب ملی حضور کو، پڑھی حضور نے، پیچھے مقتدی تورات والا اس نے نہیں پڑھی، انجیل والا نہیں پڑھی، زبور والا نہیں پڑھی، صحائف والے نہیں پڑھی، ان کی نہ پڑھ کے حضور کے پیچھے نماز ہو گئی تو حنفیوں کی نماز بھی ہو گئی۔ اور سن، کل قیامت میں انبیاء وہاں سے حضور پاک کے پیچھے پڑھے جانے والی نماز کا جہاں سے ثواب لیں گے نا، بغیر فاتحہ پڑھی جانے والی نماز کا، جہاں انبیاء کو ثواب ملے گا بطور نبی ہونا، ہم وہاں سے ثواب لے لیں گے بطور امتی ہونا، یہاں بھی ہوگی۔ اس لیے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا کہ رسالت مآب علیہ السلام جب واپس تشریف لائے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ہے، تو حضور پاک نے جواب دیا۔ ام ہانی کے گھر اللہ کے رسول پہنچے، اور ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے۔ ان کے گھر آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ لوگوں کو نہ کہنا، اس چھوٹے سے وقت میں اتنا لمبا سفر آپ نے کیا، لوگ مذاق اڑائیں گے، بس اس بات کو چھوڑ دیں، میں مان گئی ہوں۔ ہمارا دین کوئی نہ مزار میں چھپا ہوا ہے نہ غار میں چھپا ہوا ہے، ہمارا دین کھلا کھلا ہے۔ تو دین چھپانے کے لیے تو نہیں، دین تو بتانے کے لیے، سنانے کے لیے، واضح کرنے کرانے کے لیے آیا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا ام ہانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چھپا جاؤں، میں تو کھل کے بتاؤں گا۔ اچھا، ایک ذہن میں آپ میں سوال آئے گا کہ ام ہانی تو حضور پاک کے چچا کی بیٹی تھی، تو کیا چاچا کی بیٹی سے پردہ نہیں ہے؟ کوئی پوچھ لے بھی مولوی صاحب آج حلال کر گیا، حضور چاچے دی دے گھر بیٹھے ہیں بغیر پردے دے، ایسا ونجو تو کیا رول ہے، کوئی کہہ دے تو بھائی آپ کا پردہ ہے۔ اس کی وجہ کہ جب حضور گئے تھے اس وقت یہ آیت نہیں اتری تھی کہ آپ کا اس سے پردہ ہے، آیات بعد میں اتری ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ بعد میں اتری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے باہر اعلان کر دیا کہ رب نے مجھے رات کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، چھوٹے سے حصے میں معراج کا اتنا بڑا سفر کرایا۔ ابو جہل دوڑتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گیا۔ ابھی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہے، ابو بکر کا ایمان دیکھیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر باہر آئے ہیں، کہ ابو بکر ایک بات بتا دے، کہ جی پوچھ۔ حضرت ابو بکر نے چہرہ تو پڑا ہوگا نا ابو جہل کا کہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں، کہ ایک بات بتا، ایک بندہ کہ رات کو میں مکہ سے نکلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے نکلا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں اور ہو کے آ بھی گیا ہوں، اور ابھی بھی رات کا ٹائم ہے، دن ابھی شروع نہیں ہوا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا ابو جہل یہ بتا کہا کس نے؟ یہ نہ کہا کوئی کہتا ہے، کہا کس نے؟ قائل کون ہے، فاعل کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ کہ یہ چھوڑ، تو بتا ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، حضرت ابو بکر کا جواب سنیں۔ کہا کوئی نہیں جا سکتا، لیکن میرا محبوب مصطفیٰ کہے تو میں مان سکتا ہوں کہ وہ جا سکتا ہے۔ ابو بکر کا جواب عقل کے مطابق ہے کہ محبوب مصطفیٰ کے پاس تو سدرۃ المنتہا سے منٹوں سیکنڈوں میں جبرائیل خادم بن کے آ سکتا ہے، حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ حضور کیسے نہیں جا سکتے؟ ابو بکر کا تو عقل کے مطابق جواب ہے کہ پہنچ کہاں ہے رسالت مآب کی۔ ایک جملہ یہاں کہتا ہوں کہ بدقسمت تھا ابو جہل، خوش قسمت ہے ابو بکر۔ کیوں؟ ابو جہل نے حضور کے منہ سے سنا، نہیں مانا، اور ابو بکر نے ابھی حضور سے نہیں، ابو جہل کے منہ سے سنا ہے، بن دیکھے حضور کی تصدیق کی ہے۔ اے تیری بدقسمتی ابو جہل،
तू मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुंह से सुन के न मान सका। खुशकिस्मती अबू बकर की, सलाम अकीदत अबू बकर को जो तुझ जैसे दुश्मन के मुंह से हुजूर की बात सुन के बिन देखे मान गए। मुस्तफ़ा का हम सफर अबू बकर, अबू बकर। खुशकिस्मती अबू बकर की। जब रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए, ये सफ़र मेराज रात के एक हिस्से में पूरा हुआ। अब इस सफ़र मेराज की तमाम हिकमतों को मद्देनज़र रख के आपको और मुझे कुछ सबक मिलते हैं। इस मेराज में एक सबक तो ये मिलता है कि गम आए तो गम बर्दाश्त करो, कोई सी अच्छे दीनी जगह के सफ़र का इंतखाब करो तो गम ख़त्म हो जाता है, दिल बहल जाता है। एक और भी मिलता है, वो क्या है? जहाँ भी जाओ, जितने लंबे सफ़र पे जाओ, नमाज नहीं छोड़नी। एक और भी सबक मिलता है, वो क्या है? का असबाब ज़रूर इख्तियार करो, अच्छी से अच्छी सवारी रखो। हुजूर बुर्राक जैसी सवारी पर गए हैं। एक और भी मिलता है कि जी वो क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफ़ा लेकर आए हैं। ज़कात हो, अज़ान हो, निकाह हो, कुर्बानी हो, रोज़ा हो, हज हो, उम्रा हो, सदक़तुल फ़ित्र हो, ईदैन हो, जनाजा हो या कुछ और हो, इन सब के हुक्म ज़मीन पे, नमाज का हुक्म आसमान पर मिला है। तो हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सूद खोरी का अजाब हुजूर ने देखा, हमें सूद नहीं खाना चाहिए। जिना का अजाब देखा, हमें जिना से बचना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। बेनमाजी का हशर हुजूर ने देखा है, हमें बेनमाजी नहीं बनना चाहिए। रिसालत इमाम ने वहाँ पे देखा है, जिनके पास इल्म है और अमल नहीं करते, मुंह काटा जा रहा है। हमें अपने दीनी इल्म पर अमल करना चाहिए। ये वो सबक है जो हमें मेराज से मिलता है। इस पे अमल होगा या नहीं होगा? सियासत इस्लामिया पर एक बात जहन में रखना कि हम मौलवियों की, खुसूसन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी कसूर है। वो कसूर ये है कि हमने तबलीग को दीन बताया है, लोग चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तबलीग को दीन मानते हैं। हमने मदरसा को दीन बताया है, लोग मदरसे को दीन की जगह समझते हैं। हमने मस्जिद को, मिंबर को, खिताबत को दीन बताया है, लोग मानते हैं। तसव्वुफ और खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने को हमने दीन बताया है, लोग मानते हैं। सियासत इस्लामिया को हमने बतौर दीन लोगों को नहीं बताया, इसी वजह से इन जैसे सवालात की आमद होती है। मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस के मुताबिक सियासत इस्लामिया ये पैगंबरों की मीरास है। सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ कहकर खुद को सियासी उम्मीदवार के तौर पर पेश फरमाते हैं। या दाऊद इन्ना जालना की आयत उठाएं तो हजरत दाऊद एक बादशाह वक्त बन के सियासी तौर पे अवाम की खिदमत के लिए तगदो फरमाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व सुलेमान अर्रिया गुदुव व अशारा व रवाहु अशार कहकर हजरत सुलेमान की सियासत इस्लामिया की बात अल्लाह का कुरान करता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी, हुजूर ने फरमाया सियासत इस्लाम में पैगंबर की मीरास है। सियासत इस्लामिया है ही काम उलमा का, उलमा का काम है। ये कुरान भी कहता है, हुजूर का फरमान भी कहता है। और तुम जैसे बंदों ने उलमा को वहां नहीं भेजा, इसी वजह से वो मैदान गंदला बना है। तुम उलमा को मुंतखब करके भेजते, ये साफ करके दिखाते। वो अताउल्लाह शाह बुखारी जब खत्म नबुव्वत का मसला लेकर उठता है, 10 लाख मुसलमान घर से बेघर होते हैं, 1 लाख जख्मी होते हैं, 10,000 शहीद होते हैं, लेकिन कानून नहीं बना। 1974 में असम्बली में कानून बना है, जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी ने तहरीक चलाई है। वजह इखलास तो दोनों में, मैं तो किसी के इखलास पे शक करने को बेईमानी समझता हूँ। दोनों मुखलिस हैं, दोनों मेरे सर के ताज हैं, दोनों खानदान सादात के चश्मो चराग हैं। तो क्यों मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी के दौर में कानून बना है? भाई वजह यह है कि उस वक्त हजारा के गयूर मुसलमानों ने मर्द हुर्रियत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। डेरा इस्माइल खान और टांक के गयूर लोगों ने मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह को मुंतखब करके असम्बली भेजा था। इन उलमा ने कादियानियत की ताबूत में वो कील ठोका है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने कादियानियों को काफिर अक़लियत करार दिया।
پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے. میرا بھٹو سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کارنامے پر میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہماری باتیں چلتی رہیں گی، کوئی پیپل پارٹی کا مسئلہ فلاں فلاں اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نہ چاہتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس شخص نے مانا ہے اپوزیشن کا مطالبہ، اور اپوزیشن اور حکومت کا ایک مطالبہ کر کے اس نے قادیانیت کے لیے حضور پاک کی خدمت کی ہے. یہ کس لیے ہوا کہ سیاسی علماء موجود تھے. جب قادیانیوں نے وہاں چوٹ کھائی، اب قادیانی اپنے رسالوں میں، اپنے آرگن میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے بیانات میں ایک بات کرتے ہیں جو آپ اور ہم تک پہنچی ہوئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور لڑاؤ. وہ کیا کہ سیاسی مولوی کی قدر نہ کرو، باقی تبلیغی مولوی اچھا ہے، تدریسی مولوی اچھا ہے، تعلیمی مولوی اچھا ہے، تجویدی مولوی اچھا ہے، تصوف والے اچھے ہیں، مدرسے اور مکاتب اور مسجد والے اچھے ہیں، سیاسیوں کی قدر نہ کرو. یہ قادیانیوں نے کہا، اور ہم نے بھی یہ بات مان لی کہ تبلیغی اچھے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مدرسے والے اچھے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، تصوف والے اچھے ہیں، خانقاہ کی بات کرتے ہیں، سیاسی ان کو تو اسلام آباد کی فکر ہے. کیوں؟ قادیانی کو پتہ ہے کہ جس وقت مدرسے والے عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اکٹھے تھے، خانقاہ والے اکٹھے تھے، مساجد والے اکٹھے تھے، مدارس والے اکٹھے تھے، اس وقت سیاسی قوت نہیں تھی تو قانون نہیں بنا. اور جب محدث یوسف بن نوری کے دور میں تمام خانقاہوں، مدارس، مساجد، مکاتب والے ساتھ ساتھ سیاسی علماء بھی تھے تو قانون بنا ہے. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں امت کا رشتہ سیاسی علماء سے کاٹ دوں، اور ہم جانے انجانے میں اس کی بات ماننے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائیو، سیاست بھی اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے. سیاست جو پیغمبر کی میراث ہے، اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سا ایسا عالم ہے جس نے حضور کی اس میراث کو تھاما ہوا ہے؟ نام لیجئے. اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. یہ ماننا پڑے. اس وقت اس بندے نے اس میراث کو سنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے، اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے. تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے. میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں، اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے. اپنی عقل کا علاج کراؤ. میرے دوستو، یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے. تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ، تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا، اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے، اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر، ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس. تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبدالقدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی، مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی، ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں. وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی، یا ان سیاست دان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اگر تبلیغ دین کا حصہ ہے، تعلیم دین کا حصہ ہے، تجوید اور تصوف دین کا حصہ ہے تو اسلامی سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کھلی کھلی بات ہے بھائیو، انبیاء کرام کی سیاست کی میراث جمعیت علماء نے سنبھالی ہے.